من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیت ہے. گزشتہ آیات اور رکوعات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی دین اسلام پر نکتہ چینیاں اعتراضات ذکر فرما کر ان اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا. اسی سلسلے میں ملت ابراہیمی اور ملت اسلام کا افضل اور اکمل ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہونا بیان کیا گیا تھا. جس آیت کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے اس میں مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، وہ انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ اس سے بھی آگے جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے. بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ ہجرت سے پہلے ہی. ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اکثر علماء کا کہنا یہ کہ ہجرت کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ بیت الحرام رہا ہے، بیت اللہ رہا ہے. قبلہ اول بیت الحرام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بیت المقدس قبلہ اول نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو تعمیر ہے اس کی وہ فرشتوں نے کی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی قبلہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے آپ ہی کی نسل میں ہے تو آپ کا بھی وہی قبلہ. تو مکہ المکرمہ میں آپ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. اب آپ تشریف لے آئے مدینۃ المنورہ. تو مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے بعد اب آپ کو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف کا. یہ بات ابھی میں نے بتائی. نوح علیہ السلام کے دور تک وہی قبلہ رہا. نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو غرق ہو گیا تھا. طوفان نوح آیا تو پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا اور بیت اللہ بھی اسی طوفان میں ختم ہو گیا تھا. صرف اس کی دیواریں باقی تھی، اس کی جو بنیادیں باقی تھی، جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی. تو نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام تک وہی قبلہ رہا. طوفان نوح آیا، دیواریں ختم ہو گئی، بیت اللہ گر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہی بنیادوں پر باپ اور بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو باپ اور بیٹوں نے اسی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی وہی رہا. آپ مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے. مدینۃ المنورہ جب تشریف لے آئے
تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا۔ اچھا، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، یا بنی اسرائیل پی جب آ گیا تو یا اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے جو بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام ہوئے تو ان بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ حضور پاک علیہ السلام جب مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، اب جو ہے حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہی تھی۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو حضور پاک علیہ السلام کی اصل منشا تو وہی تھی جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ رہا۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیتے تھے اور آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ قبلے کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ عارضی ہے، وقتی ہے، یہ حکم بدلے گا، یہ آپ کو یقین تھا۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب حکم نازل ہو، کب حکم نازل ہو۔ تو بیت المقدس کی طرف جب رخ کر کے عبادت آپ نے کی تو یہود نے اعتراض شروع کیا۔ لکھا علماء نے کہ 16 مہینے یا 17 مہینے حضور پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی، 17 مہینے کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف، چونکہ آپ کی جو اصل طبیعت تھی وہ اسی کی طرف، لیکن ظاہر بات ہے چونکہ حکم خدا بندی ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی اتباع ضروری ہے۔ تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر حکم آ گیا۔ چنانچہ جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، تو وہاں پر وہ نشان بنا ہوا مصلی کا آپ دیکھیں گے۔ تو خیر وہ اس کی تفصیل آگے بتائیں گے، آگے آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا بیت المقدس سے پھر بیت اللہ کی طرف، تو اب یہود کو موقع مل گیا۔ یہود نے اعتراض شروع کر دیا کہ دیکھو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، قبلہ جو ان کا اصل قبلہ تھا، اصل قبلہ، اور اب جو ہے پھر یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اعتراض شروع کر دیا کہ کیا اللہ کو علم نہیں تھا، پہلے اس کا حکم دیا، اب اس کا حکم دیا، اب اس کو فس کیوں کر دیا اس حکم کو؟ مطلب مختلف قسم کے اعتراضات انہوں نے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیں، عبادت خواہ وہ بیت المقدس کی طرف حکم ملا اور خواہ وہ بیت اللہ کی طرف، اصل ہے اللہ کے حکم کی تابعداری، جس طرف کو وہ فرما دے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ اعتراضات کریں گے تو اس کی پیش بندی پہلے ہی، یعنی ابھی حکم نہیں ہوا، ابھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر گویا کہ وہ جو اعتراض کریں گے اس کی پیش بندی کی گئی ہے۔ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ بھئی اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق اور مغرب ہر سمت اللہ کی ہے، اسی کی ملک ہے، وہ جس سمت کی طرف چاہے حکم دے دے، ہمارا کام تو اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ بیان کیا گیا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب یہ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کیا ان کو ان کے قبلے سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس بات نے بدل دیا؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب کس چیز نے بدل دیا کہ بیت اللہ کی طرف پھر حکم ہو گیا؟ یا پہلے ادھر پڑھ لیتے اب ادھر پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قبلہ ہمارا یہی ہے، تمام انبیاء یعنی یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ اصل قبلہ تو یہی ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ یہی رہا، اب کس بات نے بدل دی؟ بے وقوف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سفہاء کہا، سفیہ بے وقوف کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس بات نے بدل دیا، کیوں انہوں نے رخ بدل دیا؟ کیا ان کا خدا بدلا گیا؟ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں آپس میں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کیا، قل للہ المشرق والمغرب،
آپ فرما دیجئے سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہے، چاہے وہ مشرق ہو مغرب، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے، آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، جس وقت وہ جو حکم کر دے۔ بھئی آپ گھر پہ ہیں، اپنے مقام پر ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے، سفر میں چلے گئے، اب حکم کیا آ گیا، اب 2 پڑھو۔ اگر آپ سفر شریف پر نکل گئے، دلی جا رہے ہیں یہاں سے، تو اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اب آپ قصر کریں گے۔ اب آپ یہ کہنے لگے نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، میں آپ 4 کیوں پڑھو گے؟ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ 2 پڑھو، قصر کرو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری۔ جس وقت رب کی طرف سے جو حکم آ جائے ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، ہمیں اس حکم کو ماننا ہے۔ ہم بیت اللہ، بیت الحرام کی طرف یا بیت المقدس مقصود نہیں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو حکم ہے ہمیں اس کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہے۔ بھائی حجر اسود کا بوسہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اس حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں۔ دیکھو یہ ہے، اسے کہتا ہے ایمان۔ تو حکم ہوا کہ حجر اسود کا بوسہ چونکہ آقا نے لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ اس لیے میں لے رہا ہوں، تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اس لیے بوسہ لے رہا ہوں۔ تو اصل معلوم کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، اسی کا نام دین ہے۔ دین کسی اور چیز کا نام نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کا نام دین نہیں، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری عقل اس کو قبول کر رہی نہیں کر رہی، لیکن ہمیں ماننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر دین کا مدار عقل پر ہوتا، دینی احکام کا مدار اگر عقل پر ہوتا، ہوا خارج ہوئی آپ باوضو ہے تو وضو نہ ٹوٹنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہوا کہیں سے خارج ہوئی اور آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، یہ خارج ہوئی تو عقل یہ کہتی ہے کہ وضو نہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن حکم آ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ وضو ٹوٹ گیا، اب ہمیں عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا، اب ہمیں اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ تو دین نام ہے کس چیز کا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا، اس کا نام دین ہے۔ اپنی نفسانی خواہش کے پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات اصولی طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے ہیں اور آپ بیت المقدس کی طرف آپ کو حکم ہوا ہے، تو 16 سال یا 16 مہینے یا 17 دونوں روایتیں ہیں، تو آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر بعد میں بیت اللہ کی طرف آپ کو جو ہے حکم ہو گیا، اب اس طرف رخ کر کے آپ کیا کریے؟ نماز پڑھیے۔ تو یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اعتراض کرنا شروع کیا۔ جو منافقین تھے انہوں نے اعتراض شروع کیا کہ اچھا پہلے اللہ نے ادھر کا حکم دیا، اب پھر ادھر کا حکم دے رہے ہیں، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ اس حکم کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ اللہ جانتا ہے، خداوند قدوس کو علم ہے، اور وہ مالک ہے، مالک کائنات ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے دے، ہمیں اور آپ کو یا کسی اور کو اس کی ملکیت میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ سب سمتیں، خواہ وہ مشرق ہو خواہ وہ مغرب ہو، کس کے لیے؟ سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ کی ملک ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟
کہ پہلے بیت الحرام کی طرف تھا، پھر بیت المقدس کی طرف ہوا، اور پھر بیت المقدس سے پھر بیت الحرام کی طرف ہوا، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھئی جیسے آپ اپنے گھر میں، باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر مالک ہوتا ہے، وہ اپنی اشیاء کو جس طرح چاہے جیسے چاہے اپنے گھر کو استعمال کرے۔ کوئی جا کے ہم میں سے اعتراض کرنے لگے بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہے گا کہ آپ ہیں کون؟ گھر کا مالک میں ہوں، گھر کا رکھوالا میں ہوں، آپ کو کیا حق ہے میرے گھر میں دخل اندازی کرنے کا؟ تو یہ ساری کائنات اللہ کی ملک ہے، اس کی ملکیت میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ان کی چونکہ عادت تھی، بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی قوم ہوئی ہے، بڑی عجیب و غریب قوم ہوئی ہے، ان کی عادت تھی کہ کچھ نہ کچھ فی نکالنی ہے، کچھ نہ کچھ نقص نکالنا ہے انہیں۔ تو ان کی یہ طبیعت اور گھٹی میں یہ بات مل گئی تھی کہ اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ اعتراضات کر کے صحابہ کو مشکوک کرنا رہتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان اتنے پختہ اور ان کا یقین اتنا پختہ تھا، وہ ان کے اعتراضات سے، ان کے سوالات سے، ان کے شکوک اور شبہات سے وہ شبہ میں مبتلا نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعتراض ان کا دفع کر دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم کیوں بدلا گیا، مسجد حرام کی طرف تھا، پھر جو ہے بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کیوں حکم دیا گیا؟ تو پہلے ہی جواب دے دیا گیا، دیکھو مقصود سمت نہیں ہے، مقصود سمت نہیں ہے کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو، مقصود سمت نہیں ہے، مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اچھا ایک سوال پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ تھا، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب اللہ ہر سمت میں موجود ہے، اللہ ہر سمت اسی کی ملک ہے اور وہ ہر سمت میں موجود ہے، تو لہذا جب ہر سمت میں وہ ہے تو پھر انسان کدھر کو بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے، پھر بیت الحرامی کی طرف کیوں؟ دیکھو اگر اس کو عقل انسانی پر چھوڑا جاتا، انسان کو اس بات کا اختیار دے دیا جاتا کہ وہ جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرے گا اللہ کو اس سمت پائے گا، تو ظاہر بات ہے فکر مختلف ہے، اذہان مختلف ہے، ہر آدمی اپنی اپنی فکر اور سوچ کے مطابق وہ ایک اپنی الگ سمت مقرر کر لیتا، تو ایک انتشار پیدا ہو جاتا، ایک انتشار، ایک اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی۔ تو پھر جو کائنات کا مالک ہے اسی نے اس ایک سمت کو متعین کر دیا تاکہ وہ وحدت کثرت کی شکل میں باقی رہے کہ لوگ صرف اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کریں کسی اور کی طرف۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ مکی ہیں، مکے میں رہتے ہیں، ان کے لیے عین کعبہ شرط ہے، وہ نماز جب وہاں پڑھ رہے ہیں تو کعبہ بالکل سامنے ہونا چاہیے۔ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو ہندوستان کے رہنے والے، دیگر ممالک کے رہنے والے، تو ان کو عین کعبہ شرط نہیں ہے، وہ جہت کافی ہے ان کے لیے، نماز ہو جائے گی، اس طرف رخ کر کے آدمی نماز پڑھ لے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو مکے میں رہ رہا، کعبہ بالکل سامنے ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور غیر مکی کے لیے جو دیگر ممالک میں بسنے والے، ادھر کعبے کی جہت، مسجد حرام کی طرف جہت ہو جائے وہ کافی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو ان کا اعتراض جو کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان کے اعتراض کو دفع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب سمتیں اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو خدا ہی چاہے سیدھا راستہ بدلا دیتے ہیں، سیدھا راستہ وہی چل پاتا ہے سیدھے راستے پر جس کو رب چاہتا ہے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو انسان راہ راست پر نہیں چل سکتا، تو راہ یاب وہی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حکم کو وہی مانے گا جو اللہ کو مانتا ہو، جو رسول کو مانتا ہو، اور جس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہمیں اللہ کو بھی نہیں ماننا اور رسول کو بھی نہیں ماننا، لاکھ اس کو سمجھاتے رہیے وہ پھر آپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل، اس کی فرما برداری میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے
تو پھر انسان گمراہی کے قعر میں جا پڑے گا. بلا چون و چرا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے, اس کی اتباع کرنی ہے. چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 وجہ سے ہے. یہ تو حاسد ہے ہی, اور آج بھی ہے, آج تک ہے. ان کے دلوں میں مسلمانوں سے جو چپقلش ہے, یہود و نصارہ کو جو چپقلش ہے, اور جو ان کے دلوں میں اور بغض اور حسد بھرا ہوا ہے, یہ اب سے نہیں ہے, یہ پہلے سے ہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں, نمبر 1, ہفتے میں 1 دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم. ساری امتوں میں دیکھو, یہود نے شنیچر کا دن مقرر کیا تھا, نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کیا. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جمعے کا دن تھا مخصوص, جس کو امت محمدیہ نے کے لیے مخصوص کر دیا گیا. اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا گیا. تو جمعہ کا روز تھا در حقیقت, لیکن انہوں نے شنیچر کا منتخب کیا اور نصارہ نے اتوار کا دن منتخب کیا. در حقیقت جمعہ کا دن تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا. اور دوسرا, قبلے کی تحویل, یہ کسی امت کو حکم نہیں ہے دیا گیا, صرف امت محمدیہ کا. یہ حکم, یہ خصوصیت کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. اچھا, ایک سوال پیدا ہوا جب یہ تحویل قبلے کا حکم ہوا, اگلی آیات میں آئے گا, بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف حکم ہوا, پھر بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف 16-17 مہینے. تو اب جو لوگ بیت الحرام کی طرف عبادت کرتے تھے رخ کر کے, ان کا انتقال ہو گیا, تبدیل حکم قبلہ سے پہلے. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا بعض صحابہ کے, تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی تو ساری عبادتیں ضائع ہو گئی, ان کی تو ساری عبادتیں ضائع ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اگلی آیات کے تحت میں آئے گا, کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں تحویل قبلہ سے پہلے, چونکہ ادھر رخ کر کے عبادت پڑھ لے تو وہ اللہ کا حکم ہی سے تھا, لہذا ان کی عبادات ضائع نہیں جائے گی, رائے گا نہیں جائیں گی, ان کو اس کا اجر دیا جائے گا. چونکہ اس طرف حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا رخ کر کے نماز پڑھنے کا, تو لہذا انہوں نے اللہ ہی کے حکم کی اتباع میں ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھی. اب وہ دنیا سے چلے گئے, اب وہ موجود نہیں ہے, لہذا ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا. یہ بات بیان کی گئی. تو دوسری بات, تحویل قبلہ, یہ کس کی خصوصیت ہے؟ کسی امت کو یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں دیا گیا, یہ انعام ملا ہے صرف اور صرف امت محمدیہ کو. اور تیسرا ہے امام کے پیچھے آمین کہنا, یہ بھی صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, کسی اور کی نہیں. پہلی امتوں میں امام کے پیچھے آمین نہیں, یہ صرف امت محمدیہ کی ہے کہ جب امام والضالین کہے تو مقتدی جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم پیروکار ہیں, ان کی ان کا مسلک یہ ہے کہ ہم آہستہ کہیں گے. بعض علماء ان کے جو اقوال ہے وہ آمین زور سے کہنے گے, لیکن ہمارے ہاں سرن آہستہ, اور یہ کہنا سنت ہے. اگر کسی نے آمین نہیں کہی تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ نماز کو لوٹانا پڑے, اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے, نہیں, نماز اس کے باوجود ہو جائے گی. تو اگر کوئی کہے گا تو اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, اس پر اجر ملے گا. نہیں کہے گا تو انسان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو تیسرا, امام کے پیچھے آمین کہنا. یہ 3 خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئی, اہل کتاب ان سے محروم رہے ہیں. یہ بھی وجوہات ہیں, اور بھی وجوہات ان کے حسد کرنے کی ہیں. تو بہرحال, تو اس آیت میں جہاں اللہ کے حکم اور دین اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو صفی سے بنا ہے, کیا کہا؟ احمق, کم عقل,
बेवकूफ़ ठहराया है, वही मोमिनों को यह अदब सिखाया गया है कि उनका काम सिर्फ हुक्म की बजावरी है। जिधर उन्हें मुतवज्जे होने का हुक्म दे दिया गया उधर उनको मुतवज्जे हो जाना चाहिए। ये सफ़ी है, बेवकूफ़ है जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे और अपनी अकल चला रहे हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये ईमान के पुख्ता होने की अलामत है और उनका ईमान का लेवल बढ़ा हुआ है कि उन्हें हुक्म मिला, भाई किसी की घुट्टी में अगर ये पड़ गया है कि हमें पहले हुक्म उधर का था, तो जाहिर बात है जिस तरफ रुख करने का हमें हुक्म मिला हुआ था उसकी मोहब्बत, उसकी अजमत हमारे कुलूब में हो और फिर दूसरी तरफ रुख करके हुक्म मिल जाए तो जाहिर बात है उसको बर्दाश्त करना और उस हुक्म को इत्तिबा करना दिल पर जो है घरा गुजरता। लेकिन उन्होंने बिला चूनो चौरा माना, ये उनके अजीम होने की, अजीमुल मर्तबत होने की अलामत है के बावजूद उसके, चूंकि उनके पेश नज़र क्या रहा, पेश नज़र सिर्फ ये बात कि अल्लाह का हुक्म पहले उधर था अब इधर हो गया, अब इधर था फिर उधर हो गया। तो हमें तो मकसूद अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा और पैरवी करनी है, इसके अलावा हमें कोई और नहीं। ये मकसूद नहीं को गोया कि बैतुल मक़दिस या बैतुल्लाह जो है ये हमारा मकसूद नहीं, असल मकसूद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी है। जिधर हमें हुक्म मिला, जिधर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के पैगम्बर का हमें हुक्म मिलेगा हम उधर को रुख करेंगे या उधर उसकी इत्तिबा करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बहरहाल ये अजीमुल मर्तबत होने की अलामत है कि एक जिस हुक्म पर पहले से चल रहे हो। इसलिए पिछली आयत के तहत में मैंने एक बात बताई थी कि जो यहूद और नसारा में से जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उनके लिए दोहरा अजर है, उनके लिए दोहरा अजर। क्यों? इसलिए कि एक अजर तो उस पर है कि जिस मजहब पर थे, जो हक मजहब था, कोई यहूदियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, जाहिर बात है कि वो बरहक है। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत के बाद फिर उधर लौट करके आना और उसको छोड़ना तो घरा नहीं गुजरेगा, तो घरा गुजरेगा। तो इसलिए एक इस्लाम लाने पर और एक उसको छोड़ने पर उसको दोहरा अजर दिया गया। उसको छोड़ना अपने मजहब को जिस पर वो पहले से अमल पैरा हो, उसको छोड़कर फिर वो मजहब इस्लाम को कबूल कर रहा, जबकि वो भी हक मजहब है। लेकिन आपके आने के बाद वो सब खत्म है, वो शरीयत भी मनसूख है, अब उस पर अमल नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया उनको दोहरा अजर है। तो जाहिर बात है कि बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस की तरफ और फिर बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की तरफ हुक्म तो आदमी पर गरा गुजरेगा, क्योंकि आदमी की घुट्टी में ये बात पड़ गई कि पहले हम उधर रुक करके नमाज पढ़ते थे, अब इधर हुक्म मिल रहा है। तो जाहिर बात है कि वो फिर उस हुक्म की इत्तिबा कर रहा, इसलिए ये सोचते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला के असल हुक्म की इत्तिबा है, रुख में कुछ नहीं रखा, असल रखा है अल्लाह ने अपने हुक्म की इताअत और फरमा बरदारी में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, सबके अकायद को और बिलखुसूस अक़ीदा तौहीद को हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला जमा दे। अब आगे क़िबले की अफजलियत के मुतालिक जो है अगली आयत में जो है उसका तज़किरा है, वो इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। कोई कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उसकी तजदीद हुई है। वैसे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की औलादों ने उसको तकमील किया, लेकिन जो अभी चला रहा है जिसको हैकल सुलेमानी कहते हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी हाँ, अभी भी बाकी बनी इसराइल के जितने अम्बिया हुए, हमने बताया बनी इसराइल के जितने अम्बिया हुए हैं वो सब उधर ही रुक करते थे, नहीं बैतुल मक़दिस की तरफ। तो उन्हीं की औलाद को तो बनी इसराइल कहा जाता है। वो उधर ही बैतुल हराम की तरफ, बैतुल हराम की तरफ ही औलाद आदम, जो औलाद इब्राहिम में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उधर ही थे। और हाँ, और उसके बाद से जो है सिलसिला शुरू हो गया बैतुल मक़दिस का। और कुछ
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں خدا بند قدوس ہمارے ان معاشی کو معاف فرما دے، نیکیوں پر جما دے، ہر برائی سے محفوظ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کو لے کر آئے، اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنے والا بنا دے، ہر قسم کی خرافات سے لغویات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب پر خیر کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی غیب سے اعانت اور نصرت اور ان کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو وہاں بچے کچھ مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، خدا بند قدوس غیب سے اے الہ العالمین ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شرور سے فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی